گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ وہ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہ کون سی ہیں؟ گاڑی، موٹر سائیکل، اسکوٹر، چمچی صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اللہ نے اس میں وہ گاڑیوں کے نام لیے بغیر کہہ دیا کہ تم آج گھوڑوں پہ تو سفر نہیں کرتے۔ اب لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھنا سنت ہے، تو گاڑی پہ بیٹھنا سنت نہیں ہے اللہ کے بندو۔ گاڑی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے پاس سب سے اچھی گاڑی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو آج ہمارا ایک کانسیپٹ دے دیا گیا نا کہ پیسے والے تو بس جہنمی، اللہ پوچھے گا۔ بھئی آپ تھوڑے ہیں پوچھنے کو، جو اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری سواری اور باعث زینت ہے۔ ہاں ایک شرط ہے، بڑائی کا احساس نہ ہو، گاڑی کا نام آپ کا سمبل نہ بن جائے، لینڈ کروزر، فراری، فلاں فلاں، دکھاوے کے لیے نہ ہو، چلانے کے لیے نہ ہو۔ آپ کا کمفورٹ ہے، آپ ایزی فیل کرتے ہیں، جائیے۔ آپ 10 گھنٹے دور سفر کر رہے ہیں اور آپ کوئی سوزوکی پہ جائیں گے یا جس گاڑی پہ 4 دفعہ بیچ میں رک کے دھکا لگائیں تو آپ نیک ہوں گے۔ یعنی نہ گاڑی کے بڑے ہونے سے آپ کے کم نیک ہونے کا تعلق ہے، اور نہ خراب گاڑی کے تعلق سے آپ کوئی بہت ہی بیچارے نیک ہو جائیں گے۔ یہ بیکاریات ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں۔ واللہ سونا، چاندی، پلیٹینیم، ہیرا، 24 کیرٹ، فلانا کیرٹ، سب مٹی ہے۔ دل سے نکال دیجیے ان چیزوں کو۔ یہ اللہ کی نعمتیں، ان کو ہاتھوں میں رکھیے۔ ہم نے دلوں میں اور لاکروں میں اور بینکوں میں رکھا ہوا ان کو، پھر ہمیں جان کے بھی خطرے، ہمیں مال کے بھی خطرے۔ استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کے مال کی 3 ہی چیزیں ہیں اس کی: کھا لیا، جسم سے کچھ گھنٹے بعد نکل گیا، استعمال کر لیا، چیتھڑے بن گئے، یا اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا۔ صرف یہ 3 چیزیں ہیں جس کے کیسے دس مائی منی، اٹس مائی ڈالر، دیز آر مائی ایسٹس۔ باقی تو دیکھیے گا پیچھے لوگوں نے کیا لینا ہے۔ اور آج ہمارا حال عمومیت پہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں سسکاتے ہیں، ترپاتے ہیں بچوں کو، بیوی کو 1-1 روپیہ دینے پہ رلاتے ہیں۔ مرنے کے بعد انہوں نے آپ کے کروڑوں کے وارث بننا ہے، کیونکہ وہ آپ نہیں چینج کریں گے، کیونکہ آپ نیک ہیں۔ غلط طریقہ ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی ان دولتوں کو استعمال کیجئے۔ کئی پیاری پیاری بہنیں ہیں جب قرآن پڑھتی ہیں، دل میں کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں، میں نے یہ دینا ہے، میں نے وہ دینا ہے، میں کہتے ہیں۔ اس میں سوال بھی لوگ کر دیتے ہیں کئی دفعہ، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ میرے فلاں نہیں مان رہا، میرا بھائی کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، باپ نہیں مان رہا، کوئی کہہ رہا ہے خبردار، بیچارے بیک اپ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نہ نیکی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور ہمارے بعد لوگ جھگڑیں گے، لڑیں گے۔ سگے بھائی بہن، خون کے رشتوں کے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں وراثت کے مال پہ، کوئی منہ سے کہے نہ کہے، اندر پڑی ہوتی ہیں۔ آپ کیوں انتظار کریں کہ آپ مریں تو آپ حساب دینے وہاں قبر میں بیٹھے ہوئے اور پیچھے جھگڑا ہے؟ آپ زندگی میں بچوں کو بھی دے دیں، آپ دے دیں، ابھی دے دیں، ان کو برابر دے دیں، کم دے دیں، زیادہ دے دیں، آپ کا جہاں دل کرتے لگائیے، خود بھی خوش رہیں، بچوں کو بھی خوش رکھیں۔ اور ہم اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ، آپ کے بچوں سے معذرت کے ساتھ، ویسے نہیں ہے کہ وہ غیر شعوری طور پہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جی جائیں۔ کسی نے کہا یہ تب تمہیں ملے گا جب فلاں جائے گا، ابھی چپ کر کے بیٹھے رہو۔ سوچیے آپ، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ تو اسلام یہ نہیں بتاتا۔ ابو بکر کے پاس دولت تھی، عثمان غنی کے پاس تھی، اور اس کے بعد آپ لے لے عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، بینکوں میں تھی، سوئس بینک میں تھا ان کا خزانہ، برٹش بینک کی ان کے پاس کوئی، ان کے پاس تھا کچھ نہیں، ان کا مال ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ مزے کی بات بتاؤں، صحابہ کا مال پتہ کب دکھتا تھا؟ جب تبوک کے موقع آتے تھے، جب یرموک اور جب اسلام کو ضرورت پڑتی تھی، تب پتہ چلا ابو جہل، ابو عثمان کے اتنا پیسہ، عبد الرحمن کو اتنا۔ ہمارا پتہ کب دکھتا ہے؟ جب ہمارے بچوں کی شادیاں آتی ہیں، یا پھر جب ہم گھر بناتے ہیں، اور سو آن۔ اللہ کی پناہ۔